السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يؤمنهم من مكر الله۔ درود پڑھیے محمد والے۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے۔ امیر المؤمنین مولا الموحدین امام المتقین کا فرمان نورانی و قول گرامی نہج البلاغہ سے حکمت شمارہ 90 آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام والسلام کا فرمان ہے: الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ۔ فقیہ، عالم، دین شناس، مکمل فقیہ، حقیقی فقیہ و حق فقیہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، وَلَمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی نعمتوں سے مایوس نہ کرے، وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، اور وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کے مکر و امتحان سے امن و محفوظ نہ قرار دے، یہ نہیں کہے کہ اے لوگوں آپ محفوظ ہو و مکر الہی تمہارے شامل حال نہیں ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے و لطف الہی سے ایک طالب علمانہ توفیق جو نصیب ہوئی تھی اور اب تھوڑی سی مصروفیات کی وجہ سے کم ہوئی ہے، نہج البلاغہ کے خطبات، مکتوبات اور نہج البلاغہ کے کلمات قصار کی تفسیر و شرح، جس کا پہلا حصہ اور زیادہ حصہ حوزہ علمیہ قم میں طلاب کی خدمت میں بیان ہوا ہے، اور باقی حصہ اس کا ارادہ کیا کہ مومنین کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا مجموعہ کلام نہج البلاغہ میں پہلے بھی شاید کسی مجلس میں عرض کر گیا ہوں کہ امیر المومنین کا کلام نورانی فراوان ہے، زیادہ ہے۔ امیر المومنین کے فرامین گرامی و خطبات نورانی و مکتوبات نورانی نہج البلاغہ میں ہیں،
اور نہج البلاغہ امیر المومنین کے کلمات و کلام کا منتخب مجموعہ ہے۔ تمام کلام یہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور عالمی بزرگوار خداوند تبارک و تعالیٰ نے غرق رحمت فرمائی، انہوں نے کوشش کی ہے اور امیر المومنین کے تمام خطبات، مکتوبات اور فرامین کو اکٹھا کیا ہے اور مجموعی طور پر 12 جلد کتاب بنی ہے اور وہ چھپ بھی گئی ہے۔ مستدرک نہج البلاغہ، نہج البلاغہ سے جو رہ گیا تھا حصہ کلام کا، وہ انہوں نے اس میں اکٹھا کیا ہے۔ اس ترتیب سے دیکھیں تو نہج البلاغہ 12واں حصہ ہے اس کلام کا جو امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کے صحابیوں نے، ساتھیوں نے، شاگردوں نے اور سامعین نے محفوظ کیا اور بعد کی نسلوں کے لیے اسے بحیثیت راوی نقل کیا ہے۔ سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبات اکٹھے کیے ہیں، یہ بہت بلند پائے کے ادیب تھے، عالم تھے، بزرگوار و فقیہ۔ انہوں نے فصاحت اور بلاغت کو معیار قرار دیا کہ امیر المومنین کا وہ کلام جو فصاحت میں بہت عروج پر تھا، فقط اسے انتخاب کیا اور یہ نہج البلاغہ موجودہ جو آپ کے پاس ہے یہ اکٹھا کیا۔ یہ کلام یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ امیر المومنین کے فرامین کا خطبے ہیں، مختصر بھی ہیں اور طولانی بھی ہیں۔ دوسرا حصہ خطوط ہیں، مکتوبات جو امیر علیہ السلام نے اپنے عہد حکومت میں یا اپنے دشمنوں کو لکھے، مخالفوں کو لکھے، یا اپنے گورنرز کو لکھے، والیوں کو لکھے، یا اور قریبی کسی شخص کو، تعلق والے کو وہ خطوط لکھے۔ اور تیسرا حصہ مختلف چھوٹے چھوٹے جملات ہیں جن کے اندر امیر المومنین نے مومنین کی ہدایت کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے وہ نورانی کلمات ذکر فرمائے ہیں جنہیں حکم کہا جاتا ہے۔ حکمتیں ہیں انسان کی زندگی کے لیے۔ یہ حکمتیں جو اصول ہیں حیات بشر کے لیے، ہر زمانے کے انسان کے لیے زندگی کے بنیادی اصول جو مغربی انسان کے لیے، مشرقی انسان کے لیے، مومن انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے بہت کلیدی اصول ہیں، وہ بڑے بنیادی اصول ہیں۔ ان کلمات میں جس طرح اللہ کا کلام قرآن کریم میں ہے، اگر کسی نے اللہ کا کلام دیکھنا ہو، پڑھنا ہو اور لینا اور پڑھنا چاہیے تو قرآن کی طرف رجوع کرے۔ رسول اللہ کے فرامین روایات کے اندر ہیں، احادیث کے اندر ہیں۔ امامیہ مکتب، امامیہ مسلک کے پاس 4 کتابیں ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام نورانی ذکر کیا گیا ہے۔ کتب اربعہ اور اہل سنت کے ہاں صحائح 6 اور دیگر روایات کی کتابیں ہیں۔ اور اگر کوئی امیر المومنین کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کا مجموعہ نہج البلاغہ ہے۔ اور کوئی رجوع کرے یا نہ کرے، لیکن پیروان امیر المومنین کے لیے لازم ہے کہ وہ امیر المومنین کے فرامین کی طرف توجہ کریں، کلام کی طرف توجہ کریں، اس نورانی ہدایت کی طرف توجہ کریں کہ امیر المومنین چاہتے کیا ہیں، فرماتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں، مومنوں سے کیا چاہتے ہیں، دوسروں سے کیا چاہتے ہیں، خود اپنے دل کی بات کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ شیعہ ہم کہیں ہی اس کو جس کو نہج البلاغہ حفظ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اب مثلا ہم اپنے بچوں کو کھڑا کریں، پوچھیں تو انہیں ہر شاعر کی شاعری یاد ہے، انہیں بہت سارے کلام یاد ہیں، لیکن شاید نہج البلاغہ کا ایک جملہ بھی یاد نہ ہو۔ وہ افسوس کے ساتھ اہل منبر سے بھی سب چیز سن لیں
قول امیر المومنین و خطبہ امیر المومنین و فرمان امیر المومنین شاید ہی سن سکیں ہم، چونکہ وہ بھی دور ہی رہتے ہیں، اکثر فرصت ان کے پاس نہیں ہوتی کہ رجوع کرے نہج البلاغہ سے۔ نہج البلاغہ قرآن کی حقیقی تفسیر ہے، اللہ کے کلام کی تفسیر ہے۔ اگر قرآن کو کوئی سمجھنا چاہے تو نہج البلاغہ سے سمجھے، یہ حقیقی و عملی تفسیر ہے نہج البلاغہ کی۔ نہج البلاغہ دین الہی کا عملی نقشہ ہے، جس کو آپ روڈ میپ کہتے ہیں۔ ہمیں روڈ میپ چاہیے ہوتا ہے نا ہر کام کے لیے، سیاست کے لیے آپ کہتے ہیں روڈ میپ ہونا چاہیے، عملی نقشہ، ایسا عملی منشور جو قوم کو دیا جائے اور قوم اس پر عمل کرے۔ قرآن کریم میں جو ہدایت ہے وہ اس طرح سے ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتیں انسان کو دی ہیں اور معدنیات کی صورت میں زمین کے اندر رکھ دی ہیں خام حالت میں، یعنی انہیں عملی بنانے کے لیے مزید زحمت کی ضرورت ہے۔ جس طرح پیٹرولیم اللہ نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، کوئلہ زمین کے نیچے پیدا کر دیا ہے، لوہا زمین کے نیچے پیدا کر دیا ہے، گیس زمین کے نیچے رکھ دی ہے، لیکن ان کو نکال کے گھر میں لا کر استعمال کرنے کے لیے ایک ماہر تعلیم یافتہ انجینئر کی ضرورت ہے۔ اگر وہ پٹرول جو نیچے زمین کے ہے ابل کے باہر آ جائے، یا ہم کنواں کھود کے وہ پٹرول نکالیں تو وہ گاڑی میں ڈالنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک ماہر تعلیم یافتہ انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ بھی جانتا ہو کہ کہاں پیٹرولیم ہے اور کہاں نہیں ہے، اور جب یہ جان لے کہ کہاں ہے پیٹرولیم، اسے نکالنے کی تدبیر بھی جانتا ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس کو نکالنے کے لیے کس قسم کی مشینری کی ضرورت ہے، اور نکال کے اس کو تصفیہ کر کے انسان کے لیے قابل استعمال بھی بنا سکتا ہو۔ جب وہ اپنا کام کر لیتا ہے تو پھر وہ عوام کے پاس آ جاتا ہے، عوام پیٹرول پمپ پہ جا کر اس پیٹرول سے استفادہ کرتے ہیں۔ پیدا اللہ نے کیا تھا، لیکن زمین کے اندر اس حالت میں پیدا کیا تھا کہ اس کے اندر انسان کی اپنی زحمت و کوشش بھی شامل ہو جائے تاکہ یہ اس کے لیے قابل استفادہ ہو جائے۔ قرآن کریم کی ہدایت اللہ نے اس طرح سے بیان فرمائی ہے۔ اس ہدایت تک وہی جا سکتا ہے جسے اس ہدایت کی خبر ہو، جانتا ہو، آشنا ہو، اور وہ شخص اور وہ ہستی جو نزول وحی کا نظارہ کرتی رہی ہو، اور جو آغوش رسول اللہ میں پلی ہو، اور جنہوں نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے ہدایت آسمانی سنی ہو، اور جنہوں نے ملائکہ الہی سے یہ ہدایت اترتی دیکھی اور سنی ہو، ان سے بہتر اس ہدایت سے کوئی اور آشنا نہیں ہو سکتا۔ اور وہی ہدایت نہج البلاغہ کے خطبات کے اندر موجود ہے، ہر جملے کے اندر موجود ہے۔ اس ہدایت کا ایک جملہ، ایک نورانی کرن اس کی یہ فرمان ہے، امیر المومنین کا 90 نمبر فرمان ہے، شمارہ 90، حکمت حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ کی ترتیب کے مطابق شمارہ 90 بنتا ہے اس حکمت کا، حکمت امیر المومنین، حکمت علی و حکمت علوی۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام فقیہ کی پہچان کروا رہے ہیں۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ توفیق جب نصیب ہوئی تھی، آپ کی خدمت میں یہاں مجلس پڑھی تھی، معلوم نہیں آپ کو موضوع یاد ہے یا یاد نہیں ہے، ظاہر یاد نہیں، چونکہ اس کے بعد آپ نے سینکڑوں مجالس اور سن لی ہیں تو وہ یاد نہیں رہی۔ یاد ہے؟ بھلے میں امتحان نہیں لیتا ہوں چونکہ مجلس امتحان کی نہیں، عزا کی مجلس ہے۔ اس کا موضوع تھا فقیر، فقیر اللہ۔ فقیر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں رائج ہے، کہتے ہیں فقیر کون ہوتا ہے، اور ایک قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ فقیر ہو، تم سارے ہی فقیر ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر الی اللہ ہو۔ اللہ هو الغنی، فقیر بتایا تھا آپ کو، فقیر کیا ہوتا ہے۔ آج
امیر المومنین کے کلام نورانی کی روشنی میں فقیہ بیان کرنا ہے۔ فقیہ کیا ہوتا ہے؟ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں الفقیہ کل الفقیہ، فقیہ اور مکمل فقیہ، پورا فقیہ، کمپلیٹ فقیہ، حقیقت فقیہ اور حق الفقیہ، یہ تاکید کے لیے ہے۔ الفقیہ کل الفقیہ، وہ جس کے اوپر جامع فقاہت جچتا ہو جس کو، اور جس کے ساتھ شائستہ ہو، جس کو یہ جامع فقاہت فٹ آتا ہو۔ حقیقتاً وہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ کہتے کس کو ہیں؟ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام لازمی سمجھ رہے ہیں اپنے پیروکاروں کو فقیہ سے آشنا کرنا، فقیہ کا معیار بتانا۔ ممکن ہے اگر ہم ہوں تو بہت ساری چیزیں جو امیر المومنین سمجھانا چاہتے ہیں ہماری پسند کی نہ ہوں، لیکن ہدایت میں اور طبابت میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں پسند نہیں دیکھی جاتی، پسند نہیں، مریض کی پسند نہیں پوچھی جاتی کہ کس طرح کا انجیکشن پسند ہے، کس طرح کا آپریشن پسند ہے، کس طرح کی میڈیسن پسند ہے، کس طرح کا عمل پسند ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ ہدایت کے اندر بھی پسند نہیں دیکھی جاتی، بلکہ رسول اللہ کو فرما دیا گیا ہے، اے رسول خدا، اے ہمارے نبی، آپ لا تتبع احواءہم، آپ نے عوام کی پسند کی پیروی نہیں کرنی، فرمائشی کلام نہیں پڑھنا آپ نے کچھ بھی، لا تتبع احواءہم، ان کی خواہشات اور ان کی پسند کو آپ نے معیار قرار نہیں دینا، بلکہ ممکن ہے کچھ چیزیں انہیں پسند نہ بھی ہوں، وہ بھی ان کے لیے بیان کر دینا۔ لہٰذا وہ فرما دیا اور ساتھ کہہ بھی دیا کہ لکم فی القصاص حیات، اے مومنو قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے لیے اللہ نے یہ ہدایت مقرر کر دی ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شاید تمہیں کوئی چیز ناگوار گزرے لیکن وہ ہے ضروری تمہارے لیے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار گزر رہی ہو، عموماً ٹیکہ ناگوار ہوتا ہے، عموماً جب ڈاکٹر جاتے ہیں آپ اس کے پاس، جو کچھ وہ کرتا ہے اکثر کام سرجن کا ناگوار ہی ہوتا ہے مریض کے لیے، لیکن اس ناگواری کو وہ ضرور سہتا ہے، اس لیے کہ یہی ضروری ہے اس کے لیے، یہی بہتر ہے، خیر ہے، اسی میں اس کی نجات و بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمانا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے آپ پر ایک چیز ناگوار گزرے لیکن وہ ہے ضروری، لازمی آپ کے لیے۔ ہم اگر فرمائش کرتے مولا بیان فرمائیے، ہمیں سمجھائیے، ہم کیا چیزیں پسند کرتے، وہی جو آج کل خطیبوں سے اور ذاکروں سے سننا پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی ذاکر خطیب آ جائے، بس میں آپ سے ہی عرض کروں کہ کیا سننا پسند کریں گے، تو ہر ایک بچے اپنی پسند بیان کریں گے، بڑے اپنی پسند بیان کریں گے، سارے اپنی اپنی پسند ذکر کریں گے کہ ہمیں یہ سنائیے۔ یا اگر کوئی اچھی سر والا ذاکر آ جائے تو آپ کو کہے جی کیا سننا پسند کرو گے، تو ہم اپنی اپنی پسند اسے ذکر کریں گے۔ اگر ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں ہمیں شرف یابی نصیب ہو جائے اور امیر المومنین پوچھیں کہ کیا پسند کرو گے، کیا بیان کروں، تو ہم وہاں بھی اپنی پسند پیش کر دیں گے کہ یہ بیان فرمائیے، لیکن شاید وہ ہمارے لیے اتنی بہتر نہ ہو، بلکہ جو کچھ امیر المومنین ہمارے لیے پسند فرماتے ہیں وہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ امیر المومنین نے یہ پسند فرمایا، اس حکمت میں، اس جملے میں پسند فرمایا کہ انہیں فقیہ کا معیار بتایا جائے کہ اگر امت کو، اسلامی امت کو، مومنوں کو یہ معیارات معلوم نہ ہوئے، بغیر معیار کے اگر دین و مذہب انہوں نے اختیار کر لیا، یہ گمراہ ہو جائیں گے، دین کے نام پر گمراہ ہو جائیں گے، اور یہ بڑی بری قسم کی گمراہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دین چھوڑ کے گمراہ ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دین میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی
बुरी किस्म की गुमराही है। जैसे एक आदमी है, वो गुम हो गया, उसे गाड़ी ही नहीं मिली, और एक आदमी है जैसे गाड़ी मिली, गाड़ी में बैठकर गुम हो गया। इससे ज़्यादा ख़राब हालत होगी। जिसे गाड़ी मिली ही नहीं, वो गुम हो गया, वो शायद मिल जाए, चूँकि यहीं अड्डे में इर्द गिर्द ही कहीं भटक रहा होगा। लेकिन जिसे गाड़ी मिल गई और बैठ के किसी और रूट पे निकल गया, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। आजकल लाहौर में अफवाहें फैली हुई हैं, और शायद दुरुस्त भी हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं। हिफाजत करें अपने बच्चों की और सब की। जो बच्चे महल्ले के इर्द गिर्द ही कहीं गुम हो जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे खुदा न खास्ता जो गुम हो गए और उन्हें कोई लेके दूर चला गया, उनके वापस आने की उम्मीद कम हो जाती है कि खुदा सब वालिदैन के लख्त जिगर लौटाए उनको इंशाअल्लाह। अगर मेयार ना हो, दीन के मेयारात ना हो, तराजू ना हो, इंसान दीन पे कायम नहीं रह सकता। दीन अपना के भी गुमराह हो जाता है, दीन इख्तियार करके भी बेदीनों जैसा होता है अगर तराजू ना हो। आप देख लीजिए, जितनी भी दुनिया में मज़ाहिब हैं, मसालिक हैं, ये सब दीन ही अपने आप को दीन पे समझते हैं। यहूदी अपने आप को दीन पे समझते हैं, हिंदू अपने आप को दीन पे समझते हैं, ईसाई अपने आप को दीन पे समझते हैं, मसीही अपने आप को दीन पे समझते हैं। मुसलमानों के अंदर बने हुए तमाम फ़िरक़े अपने आप को दीन पे समझते हैं, और तअस्सुब के हद तक उस दीन से वफ़ादार भी हैं, उस दीन से ताल्लुक़ भी रखते हैं, उसका दिफा भी करते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये सारे दुरुस्त हैं, ठीक हैं सारे? दीन के नाम पे जो कत्ल गारत कर रहे हैं, जिनको दीन ने, उनके अपने दीन ने, मज़हब ने ये कहा है मुसलमानों का कत्ल आम करो, वो भी अपने आप को दीन पे समझते हैं। आपके नज़दीक क्या ये हिदायत याफ्ता हैं या गुमराह हैं? गुमराह हैं। वो तो दीन का दावा रखते हैं कि हम दीनदार हैं, दीनी होलिये बनाए हुए हैं, दीनी ज़ाहिर बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी गुमराह हैं। इसलिए गुमराह हैं कि दीन की कुछ शक्लें तो बना लीं, दीन की कुछ चीज़ें तो रट लीं, लेकिन दीन का तराजू हाथ नहीं आया, दीन के मेयारात हाथ नहीं आए, दीन का तराजू हाथ से दे बैठे। और अगर किसी के पास दीन का तराजू ना हो, वो दीन के नाम पर खोटी चीज़ें ले लेता है, जाली चीज़ें ले लेता है, वो दीन के नाम पर गलत चीज़ें उसको बेच दी जाती हैं। वो लोग जो शऊर नहीं रखते, बसीरत नहीं रखते, मेयारात नहीं रखते, मार्केटों में, बाज़ारों में जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए, मंडियों में जाते हैं, अक्सर गलत चीज़ें तोलवा के ले आते हैं, क्योंकि उनको एहसास नहीं है, सही को गलत से तशख़ीस नहीं दे सकते, घर में गलत चीज़ें ले आते हैं, बदबूदार चीज़ें मंडी से उठा के ले आते हैं। और दीन में तो उससे ज़्यादा बसीरत की ज़रूरत है, आगाही की ज़रूरत है, मेयारात की ज़रूरत है। इमाम अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए, मंसूब फरमाए, ताकि लोगों को दीन का तराजू थमाएं, तराजू दे दें। और अगर दीन का तराजू आ जाए, फिर कोई बहकता नहीं है। रसूलुल्लाह के ज़माने में हो, तराजू रखता हो, तो भी बहकता नहीं है, भटकता नहीं है। रसूलुल्लाह के बाद भी दीन से भटकता नहीं है। इमाम मासूम के ज़माने में हो, दीन से भटकता नहीं है, और अरसा गैबत में हो तो भी दीन से भटकता नहीं है। अगर मेयारात उसके हाथ आ जाएं, अगर तराजू उसके हाथ आ जाए। इस हिकमत नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन दीन का तराजू बता रहे हैं आपको, न दीन के तराजू में तोल के सौदा दे रहे हैं आपको। वो बाज़ दीनशनास ये काम करते हैं, तराजू अपने पास रखते हैं, मेयार अपने पास रखते हैं, उसमें कोई चीज़ तोल के या बग़ैर तोले हुए अंदाजे से, उमूमन जो आपने देखा बाज़ अफराद होते हैं तोले बग़ैर, मेयार पे तोले बग़ैर, कोई बात करो कोई जवाब में बता देते हैं, ये तोले बग़ैर ही ऐसे ही दे रहे हैं आपको, अंदाजे से दे रहे हैं। वो अंदाजे अक्सर गलत निकलते हैं, अंदाजे ठीक नहीं निकलते। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका मुआयना ना करे और वो अंदाजे पे ही आपको देता जाए, आप बात करें मुझे ये बीमारी है, देखे बगैर हाथ बढ़ाए और अंदाजे से तोल के हाथ से अंदाज़ा लगाकर आपको दे दे कि ये खा लो तुम, क्या आप लेंगे? ऐसे डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे आप?
جو پرکھ کے دوا نہ دیتا ہو، جو سمجھ کے دوا نہ دیتا ہو، جو معیار کے مطابق دوا نہ دیتا ہو، جو اندازوں پہ فقط دے رہا ہو پھکیاں، انسان دوبارہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ عزیز من، اگر کسی ایسے حکیم کے پاس چلے گئے جس نے آپ کی صحت کا نسخہ دیا اور اندازے سے دیا، تو آپ کو اپنی صحت کا اتنا خیال ہے کہ دوبارہ اس کے پاس نہیں جاتے، خطرہ ہے، چونکہ سمجھدار نہیں ہے۔ تو دین تو آپ کی صحت سے زیادہ گران قدر ہے، دین کی قیمت زیادہ ہے۔ دین میں کبھی بھی اندازے نہ لگاؤ، نہ اندازے لگانے والوں سے فتویٰ خریدو جو اندازے کے ساتھ فتویٰ دے دیتے ہیں، اندازوں کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں، گمان کر کے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ نے دین لینا ہے تو معیارات کے ساتھ لو، معیار کے ہمراہ لو۔ امیر المومنین یہ نہیں کہہ رہے کہ میں فقط آپ کو احکامات بتا رہا ہوں، آپ کو فقط میں دستورات دے رہا ہوں، بلکہ امیر المومنین آپ کو معیارات دے رہے ہیں کہ یہ معیار لے کے چلو، یہ روشنی لے کے چلو، یہ فارمولہ لے کے چلو، یہ حکمت لے کے چلو۔ ہر قدم پر تمہیں اگر مشکل پیش آئی، علی کے بتائے ہوئے معیار پر وہاں پر فیصلہ تول کے کرو۔ اگر غلط نکل آیا تو پھر کہنا کہ علی نے معیار غلط دے دیا۔ لیکن معیار وہ ترازو ہاتھ میں ہونا چاہیے، ترازو کے بغیر نہ چلو مومنین، وہ ترازو ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ ان معیاروں میں سے ایک معیار دین کا فقیہ پرکھنے کے لیے، فقیہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، نہج البلاغہ کی اصطلاح ہے، رسول اللہ کے فرمان میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ فقیہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، عالم ایک، فقیہ ایک مجتہد۔ ابھی چونکہ اس حکمت نورانی میں شمارہ 90 میں فقیہ کا امیر المومنین نے ذکر فرمایا ہے، ہم اسی عنوان پر روکیں گے، دوسری اصطلاحات یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کریں گے۔ فقیہ یعنی صاحب فقہ، فقہ رکھنے والا، صاحب فقہ، فے قاف دو نقطے والا اور ہے فقہ۔ عام طور پر یہاں پاکستان میں تمام جو بھی پنجابی بولنے والے ہوں، سرائکی بولنے والے ہوں، سندھی پشتو بولنے والے ہوں، فقہ کہتے ہیں۔ پاکستانی تلفظ اس کا ہے فقہ، اور صحیح تلفظ ہے اس کا فقہ۔ فقہ ہم اس کو کہتے ہیں فقہ جعفریہ، نفاذ فقہ جعفری۔ بڑے بڑے شخصیات پڑھے لکھے بھی فقہ کہہ رہے ہوتے ہیں، خیر حرج نہیں ہے، چونکہ رائج ہے، ملک کے اندر رائج ہے، یہی سمجھتے ہیں، تو یہاں ہم بھی یہی استعمال کرتے ہیں، فقہ۔ فقہ صاحب فقہ، جس کے پاس فقہ ہو۔ فقہ ایک علمی اصطلاح ہے، علوم کی اصطلاح ہے، قرآن کی نہیں ہے، دین کی نہیں ہے۔ علوم اپنی اپنی اصطلاحات بناتے ہیں۔ آپ ہر علم کی دیکھیں، سائنس کے ہر علم نے ایک اپنی اصطلاح رکھی ہوئی ہے، میتھ کی اپنی اصطلاحات ہیں، فزکس کی اپنی اصطلاحات ہیں، کیمسٹری کی اپنی اصطلاحات ہیں، اور دیگر علوم کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں۔ حق بنتا ہے ہر علم کو اپنے لیے ایک ٹرم بنا لے تاکہ اس سے اپنا مطلب، اپنا مافِ ضمیر اور اپنی علمی حقیقت بیان کریں۔ اسی سے تو پڑھے لکھے لوگ پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ان اصطلاحات کی مدد سے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ اصطلاحات مشترک ہوتی ہیں، علم میں بھی وہی استعمال ہوتی ہیں، دین میں بھی وہی استعمال ہوتی ہیں، اور جنہوں نے علم میں اصطلاح سیکھ لی ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ دین میں بھی اس سے یہی مراد ہے، جبکہ علم میں اس سے اور مراد ہوتی ہے، دین میں اس سے اور مراد ہوتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بات طالب علمانہ لمبی ہو جائے گی، وہ مثالیں اب یہاں نہیں پیش کرتے، کہ جہاں پر علم کی بھی اصطلاح ہے، ہر علم کی، ادبیات کی، لٹریچر کی، عربی کی، اردو کی، جیسے میں نے مثالیں دی، میتھ کی، دوسرے علوم کی اصطلاحیں ہیں۔ ان اصطلاحات میں یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ علوم ان اصطلاحات سے کچھ اور مراد لیتے ہیں،
اور دین ان اصطلاحات سے کچھ اور مراد لیتا ہے. مثلا ایک عام سی چیز جو آپ کے ممبروں پہ اکثر بیان ہوتی ہے، شاید میں یہاں بھی بیان کی ہو، دیگر مجالس میں اشارہ کیا ہے، وہ ہے دعوت. سنتے رہتے ہیں نا، دعوت ذو العشیرہ. وہ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ کھانے پہ بلانا کسی کو. اگر آپ کی آج دعوت ہو، کیا کریں گے آپ؟ خوش ہوں گے، بسم اللہ جانا ہے جی، ہوٹل میں ہے، کسی شادی حال میں ہے، گھر میں ہے، کھانا پکا ہوگا، لنچ ہوگا، ڈنر ہوگا، وہاں پر آپ تناول کریں گے کھانا. دعوت یعنی کھانے پہ بلانا، یہ ہماری رائج اصطلاح ہے. اس لیے ہم دعوت ذو العشیرہ کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ڈنر دعوت تھی یا لنچ کی دعوت تھی جس میں رسول اللہ نے اپنا قبیلہ بنایا کھانے کے اوپر. عموماً پڑھتے بھی ہیں، بعض تو پورا پورا عشرہ پڑھ جاتے ہیں اس پر، اسی دعوت پر، اس کے وزن پر، اس کی بوٹیوں پر، اس کے شوربے پر، اس کے باقی جو حصے ہیں. سنے ہوئے نا آپ نے بھائی، یہ دعوت قرآنی اصطلاح ہے. دعوت قرآن کی اصطلاح ہے. قرآن کی زبان میں ضیافت کہتے ہیں، کھانا کھلانے کو ضیافت کہتے ہیں، دعوت نہیں کہتے. دعوت اللہ کا پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں. دیکھا آپ نے کتنا فرق ہے ہماری اصطلاحوں میں اور قرآن کی اصطلاحوں میں. کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ جی لوگوں کو دعوت دو، امام فرمائے ہمیں کہ لوگوں کو دعوت دو جا کر، اب ہم لوگوں کو کہیں گے کہ لوگوں آپ کو دعوت دیتے ہیں، لوگ سارے تیار ہو کے کھانا کھانے آ جائیں گے. آگے ہمیں دیگ پکانا پڑے گی. اگر دیگ نہ ہوئی تو دعوت، اور ناراض ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. جی دعوت کر کے کچھ نہیں کھلایا آپ نے دعوت کی تھی، باقاعدہ اتمام حجت کریں گے ہمارے اوپر اگر ہم نے انہیں دیگ نہ کھلائی تو. اور اگر آپ دعوت کر کے انہیں نہج البلاغہ سنانا شروع کر دیں، دعوت کر کے انہیں قرآن پڑھانا شروع کر دیں، تو وہ کہیں گے بھائی دعوت کدھر گئی آپ کی، یہ تو دعوت نہ ہوئی. خوب یہاں تھوڑی سی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ دین کی مراد دعوت سے کچھ اور ہے اور کلچر کی مراد کچھ اور ہے. تو پہلے زبان سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہم دین کی زبان سے دین کو سمجھیں، کلچر کی زبان سے دین کو نہ سمجھیں. اب اس طرح بہت ساری اصطلاحات ہیں. شروع سے ہی آغاز ہی ہو جاتا ہے سورہ فاتحہ سے دین کی اصطلاحات کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ اصطلاحات ہمیں کون سمجھائے؟ اب یہ آئیں بارگاہ امامت میں، آئیں بارگاہ نہج البلاغہ میں، آئیں تاکہ یہ ہمارے لیے کھلیں یہ اصطلاحات، ان سے مراد کیا ہے، کیوں، کیا فرمایا جا رہا ہے. فقیہ صاحب فقہ علوم کی اصطلاح میں علم کو کہتے ہیں. فقہ جس میں احکام، شریعت کے مسائل سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، اس کو علم فقہ کہتے ہیں. جیسے عبادات کے احکام، طہارت کے احکام، نجاسات کے احکام، حلال و حرام کے مسئلے، ان کو فقہ کہا جاتا ہے. اگر کوئی یہ پڑھ رہا ہو، اسے پوچھیں کیا پڑھ رہے ہو تو وہ کہتا ہے میں فقہ پڑھ رہا ہوں. ہماری اپنی بولی کے مطابق، پاکستانی بولی کے مطابق فقہ پڑھ رہا ہوں، یہ فقہ ہے. خوب فقہ بس معلوم ہوگی کہ عام بول چال میں یا علوم کی اصطلاح میں شریعت کے احکام کو فقہ کہتے ہیں، علم فقہ ہے. اور فقیہ اس کو کہتے ہیں جو سے شریعت کے احکام کا علم ہو، جو شریعت کے احکام جانتا ہو، سمجھتا ہو، بیان کرتا ہو، پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، یہ سب فقہ کہلاتا ہے. اور اسے جس کے پاس یہ علم ہو اسے فقیہ کہتے ہیں. لیکن قرآن دین میں یہ اصطلاح مراد نہیں ہے. فقیہ کا یہ مطلب نہیں اور فقہ کا بھی یہ مطلب نہیں ہے. فقہ لغت میں سمجھنے کو کہتے ہیں، فہم. فقہ کا مطلب ہے فہم، سمجھنا. قرآن کی اصطلاح میں یہ لغت کا معنی کیا ہے، عربی لغت کا. عربی لغت میں فقہ سمجھنے کو کہتے ہیں اور اللہ کی کتاب میں فقہ دین سمجھنے کو کہتے ہیں. صرف شرعی احکام سمجھنے کو فقہ نہیں کہتے، بلکہ مکمل دین سمجھنا، حقیقت سمجھنا، اس کو فقہ کہتے ہیں. اور جو مکمل طور پر
جان جائے، فہم رکھتا ہو دین کی، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، سورہ توبہ میں ظاہراً اللہ کا فرمان ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کیوں ہر قوم میں سے، فلولا نفر من کل فرقۃ، فرقہ گروہ، ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے، ہر محلے میں سے، ہر آبادی میں سے، ہر شہر میں سے کیوں کچھ لوگ نہیں نکلتے، کوچ نہیں کرتے، گھر نہیں چھوڑتے، ہجرت نہیں کرتے، تاکہ کیا کریں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ اپنا دین سمجھیں، اپنا دین سیکھیں، دین میں فہم پیدا کریں۔ جب دین سمجھ جائیں، تفقہ کریں، فقیہ بن جائیں، پھر کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر وہ لوٹ کر اپنی قوم کے اندر آئیں اور آ کر اپنی قوم کو انذار کریں، اپنی قوم کو خبردار کریں، اپنی قوم کو بیدار کریں، اپنی قوم کو آگاہ کریں، اپنی قوم کو جگائیں، انذار کریں اپنی قوم کو، لعلہم یحذرون، شاید ان کی قوم نجات پا جائے۔ یہ قرآن کریم کا فرمانا ہے مومنین کو، اے مومنو فلولا نفرا، کیوں تم میں سے کچھ لوگ، من کل فرقۃ، من کل فرقہ ہر گروہ، ہر آبادی، ہر مجموعہ، ہر جمعیت، جیسے یہاں اس محلے کو کہتے ہیں جادہ، ہیں شادرہ کا محلہ ہے، اس کا نام ہے جادہ۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کو اگر یہاں اپنی اس مجلس پہ ہم تطبیق کریں، کیونکہ اکثر ہم مجلسیں پڑھتے ہیں غائبانہ، جیسے اہل سنت جنازہ پڑھتے ہیں غائبانہ، شیعہ نہیں پڑھتے، کیونکہ جنازے کے لیے میت حاضر ہونا، جب میت ہی نہیں ہے تو کس کی تکبیریں کس کے اوپر پڑھ، یہ سیاسی جنازے ہیں جو غائبانہ پڑھتے ہیں اکثر، وہ نماز غائبانہ، نماز جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں، اور شیعہ اس کے بدلے میں تلافی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مجلس غائبانہ پڑھ دیتے ہیں۔ غائبانہ مجلس، غائبانہ مجلس کیا ہوتی ہے؟ جس طرح ان کے سامنے پیچھے نمازی ہوتے ہیں، امام بھی ہوتا ہے، نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن آگے جنازہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غائبانہ۔ اسی طرح شیعہ مجلس میں ذاکر بھی ہوتا ہے، خطیب بھی ہوتا ہے، مجمع بھی ہوتا ہے، لیکن جس کو سنایا جا رہا ہے وہ غائب ہوتا ہے، وہ حاضر، چونکہ سنایا کسی اور کو جا رہا ہوتا ہے، نمازی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، سنایا کسی اور کو، یہ غائبانہ مجلس اعضاء ہو گئی۔ حاضر مجلس پڑھو، کہ جس طرح نماز جنازہ پڑھتے ہو میت سامنے ہونا چاہیے، مخاطب بھی سامنے ہونا چاہیے، ان کو سنا رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، دوسروں کی بات نہیں کر رہے۔ اگر فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، یہ مجالس چونکہ یہ دوست ہمارے ریکارڈ کر لیتے ہیں، پھر ساری دنیا کو سناتے ہیں، یہ آپ کے توفیق سے جو کچھ ہوتا ہے باقیوں کو بھی سناتے ہیں، لہذا باقی جگہوں پر بھی سنیں گے، جو دوسرے افراد سنیں گے یہ مجلس، وہ جادہ اور شاہدرہ کو مثال سمجھیں، وہ اپنے اپنے علاقے پر اس کو تطبیق کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے اور جادہ پر تطبیق کی گئی ہے تو یہ فقط جادہ کے لیے ہے، نہ، اگر کوئی اس کو بیٹھ کے ٹھوکر میں سن رہا ہے تو ٹھوکر کے لیے بھی ہے، اگر کوئی اس کو شیخو پورہ میں سن رہا ہے تو وہ شیخو پورہ کے لیے بھی ہے، اگر کوئی گجرانوالہ میں سن رہا ہے تو، اگر کوئی پاکستان سے باہر سن رہا ہے تو وہاں کے لیے بھی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں یہاں کی، آیت کا ترجمہ یہ ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کیوں ہر محلے، ہر آبادی، ہر گروہ میں سے ایک طبقہ کوچ نہیں کرتا، کیوں کوچ نہیں کرتا؟ کوچ کر کے کیا کریں؟ لیتفقہوا فی الدین، دین سمجھے جا کر، کیوں نہیں نکلتے اس محلے سے لوگ؟ تاکہ دین سمجھے جا کر، اور دین سمجھ کر پھر ویزا لگوا کے وہاں سے آگے نہ چلے جائیں، دین سمجھ کر کیا کریں؟ واپس آئیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ،
اور پھر اپنی قوم کو انذار کریں اذا رجعوا الیہم، جب واپس ان کے اندر آ جائیں پھر اپنی قوم کو آ کر انذار کریں، لعلہم یحذرون، کہ شاید اس آبادی والے لوگ بھی نجات پا جائیں۔ اب ہم اس کل فرقتن کی جگہ، چونکہ ہر آبادی، ہر گروہ، ہر قریہ مقصود ہے، ہم اس کی مثال میں آتے ہیں، اور وہ ہے جادہ شادرہ کا محلہ۔ تو گویا قرآن کریم میں یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فلولا نفرا، کیوں کوچ نہیں کرتے اس قریہ جادہ سے، اس آبادی سے، اس محلے سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے، کوچ نہیں کرتے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں تفقہ اور فہم پیدا کریں، اور جب دین میں فہم پیدا کریں، دین شناس ہو جائیں، پھر واپس آئیں، واپس اسی شادرہ میں آئیں، اور شادرہ میں آ کر کیا کریں، ینذروا قومہم، اپنی قوم کو آگاہ کریں، اپنی قوم کو دین سکھائیں، بیدار کریں کہ شاید یہ قوم نجات پا جائے۔ اس قوم کی نجات کے لیے ضروری ہے، فارمولہ اللہ نے بتایا ہے، اس محلے کی نجات کے ذریعے کرائے کے آنے والے خطیب کافی نہیں ہیں، چونکہ قرآن نے یہ نہیں فرمایا تم اہل جادہ، اہل شادرہ کرائے پہ کیوں نہیں منگواتے ہو خطیب، یہاں پر فیس دے کے کیوں نہیں منگواتے ہو یہاں پر کوئی، کسی جگہ قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے، رسول اللہ کا ایک جملہ بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ اے مومنوں کیوں کرائے پہ کسی کو بلا کر اور تقریر کروا کے اور اپنی ہدایت نہیں پاتے، اپنی نجات کا ذریعہ نہیں بناتے، بلکہ قرآن فرما رہا ہے اپنی ہی آبادی میں سے، اپنے ہی شہر میں سے، اپنے ہی گروہ میں سے، اپنے میں سے، ایک دو نہیں بلکہ ایک طائفہ، فلولا نفرا، نفرا کوچ کرنا، فلولا نفرا من کل فرقۃ منہم طائفہ، ایک باقاعدہ مجموعہ، ایک باقاعدہ جماعت، ایک طائفہ نکالو اس محلے سے، یہ نکلیں، جائیں، جا کر دین میں تفقہ پیدا کریں، فہم پیدا کریں، اور جب دین کی فہم ہو جائے تو پھر واپس اسی جگہ واپس آ جائیں، اسی قوم کے اندر، اور واپس آ کر اس قوم کو انذار کریں کہ شاید یہ قوم نجات پا جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ سارے چندہ کر کے اور کسی کرائے پہ رینٹ پہ کیوں نہیں کسی کو منگواتے ہو آپ، اب ہم نے یہ اللہ کا بتایا ہوا فارمولہ، قرآن کا طریقہ ہے، ایک ہمارا کلچرل طریقہ ہے کہ سارے مومنین انجمن بنا لی، یا ذاتی طور پر یا کسی کو جتنی توفیق ہے وہ مجلس رکھتے ہیں ہدایت کی مجلس کے لیے کیا کرنا ہے، ڈھونڈتے ہیں کوئی شخصیت ملک کے اندر معروف بھی ہو، مشہور بھی ہو، ہاؤس فل کن بھی ہو، جس کے آنے سے ٹھٹھ لگ جائے اور مجمع لگ جائے اور جمعیت بھرپور آ جائے، اور پھر اسے پوچھتے بھی ہیں کہ لوگے کیا، یا وہ پوچھ لیتا ہے کہ دو گے کیا۔ اب مجھے ہر روز سنتے ہیں، آپ کا بھی پالا پڑتا ہے، ہمارا بھی پڑتا ہے، ایک صاحب کہہ رہے تھے بیرون ملک سے، غالباً ناروے سے، انہوں نے فون کیا ایک کسی خطیب کو، اور فون کر کے انہیں کہا جی کہ ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے یہاں آ کے مجلس پڑھیں، لیکن بتائیں کہ مل کیا ہے آپ کا، مل کیا ہے، وہ جو انہوں نے بھی تکلف سے کام نہیں لیا، مل کیا ہے، انہوں نے بھی بتا دیا جی کہ ہماری، انہوں نے کہا نیاز ہماری، انہوں نے کہا مل کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہماری نیاز اتنے لاکھ روپیہ ہے۔ وہ اتنے لاکھ روپیہ دے کے آپ ایک مجلس پڑھوا کے وہ فیس جیب میں ڈالے گا اور آپ احساسات لے کے گھروں کو چلے جاؤ گے، اس سے نہ تمہاری نجات ہوئی نہ اسے اجر اخروی ملا، وہ بھی محروم رہا، تم بھی محروم رہے، دونوں محروم رہے۔ اس نے ثمن قلیل لے لی، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ نے فرمایا ہوا ہے اس گروہ کو کہ اگر تم نے تھوڑا بہت دین پڑھ لیا ہے تو اب بیچنا نہیں ہے، لا تشتروا،
اگر دین کی 2 آیتیں پڑھ لی، اگر دین کی 2 حدیثیں پڑھ لی، اگر دین کے 2 جملے پڑھ لیے، لا تشترو، اس دین سے کاروبار نہیں کرنا، بزنس نہیں کرنا. لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میرے دین کو بیچنا نہیں ہے تم، بلکہ یہ تمہارا فریضہ ہے. جو پڑھتا ہے، فقیہ بنتا ہے، فہم دین حاصل کرتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے اپنی قوم کو انذار کرے. وَلِيُنذِرُوا، یہ امر ہے. یہاں اب طالب علمانہ باتیں ہیں جو میں آپ کے خدمت میں زیادہ نہیں تفصیل میں جانا چاہتا. اس کو طالب علموں کی اصطلاح میں کہتے ہیں، حرج نہیں، باتیں طالب علمانہ ہیں لیکن ہیں تو قرآن کی باتیں ہیں، اور قرآن طالب علموں کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے ہے. ہدن للناس، ہدن للمتقین، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے عوام کے لیے، اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ان متقیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن فرما کیا رہا ہے. یہ لہجہ ہے، یہ حکم ہے. وَلْيُنذِرُوا، اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ اٹھو، باہر جاؤ، دکان سے یہ چیز لے کر آ جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے کیا معنی لیتے ہیں؟ اگر باپ کہے اٹھو، اٹھو کیا ہے؟ حکم. حکم ہے، باپ کا حکم ہے. بیٹے پر بجا لانا واجب ہے. البتہ یہ ڈیجیٹل بچے یہ واجب نہیں سمجھتے، اور اس میں باپ بھی قصوروار ہے، بچے بھی قصوروار ہیں. بچے، باپ نے بجائے بچے کو اپنے زیر سایہ رکھنے کے موبائل کے زیر سایہ رکھ دیا، اور موبائل سے تو باپ کی فرمان برداری کوئی بھی نہیں سیکھتا. انٹرنیٹ سے باپ کی فرمان برداری نہیں سیکھتے. اگر اس مکتب میں لے جاؤ جہاں بچہ باپ کو باپ سمجھتا ہے تو پھر وہ قدر جانے گا. جب باپ کہتا ہے اٹھو تو اٹھ جائے گا. اگر بچہ موبائل کے سائے میں پلا ہے، اگر بچہ انٹرنیٹ پہ پلا ہے، ڈیجیٹل نسل ہے، تو باپ کہتا ہے اٹھو، وہ کہتے تو کوڑا تو نہیں ہے نا، خود اٹھ کے چلا جا کے لے آ، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تو نہیں. میں اب کام بیچ میں چھوڑ کے سارا وہ ادھورا میسج چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ مصروف ہوں میں موبائل کے اوپر. اگر باپ کہے اٹھو، اس کو کہتے ہیں حکم ہے، اور باپ کہے حکم ماننا واجب ہے. تو جس نے باپ کے حکم کو واجب قرار دیا ہے، اگر اس کا حکم آ جائے تو باپ کو بھی ماننا واجب ہے. باپ کے حکم کو کس نے واجب قرار دیا؟ اللہ نے واجب قرار دیا. اللہ نے فرمایا جب باپ کہے تو مانو، تو جب اللہ کہے تو باپ پر بھی واجب ہے مانو. وَلْيُنذِرُوا، حکم ہے، امر ہے، فرمان ہے. وَلْيُنذِرُوا، اے فقیہ، اے عالم، اے دین شناس، اے دین فہم. وَلْيُنذِرُوا، تو انذار کر، تو اپنی قوم کو بیدار کر، تو اپنی قوم کو خبردار کر، تو اپنی قوم کو ہوشیار کر، تو اپنی قوم کو جگا. اس پر واجب ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر. اور اس انذار کا معاوضہ نہیں لینا، انذار کا معاوضہ نہیں لینا. کیوں کہ اللہ جن کو قوموں کی ہدایت کے لیے بناتا ہے، انہیں اللہ یہ سبق سکھا کے بھیجتا ہے. پہلا سبق یہ سکھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس لا اسألکم علیہ اجرا. اے لوگو، میں اجرت پہ کام کرنے والا نہیں ہوں، میں فیس والا نہیں، میں رینٹل نہیں ہوں، میں اجیر نہیں بن کر آیا، نذیر بن کر آیا ہوں، انذار کرنے والا آیا ہوں. میں تمہیں انذار کرنے آ رہا ہوں. فقیہ پر انذار واجب ہے، نجات کا، ہر قوم کی نجات کا قرآنی فارمولہ. تم میں سے کچھ لوگ کوچ کریں، یہ اللہ کا فرمانا ہے، اور جو نہیں کرتے ان کی سرزنش ہو رہی ہے. فلولا نفرا، کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ اے اہل جادہ، اہل شادرہ، اہل لاہور، فلولا نفرا، کیوں ابھی تک تم میں سے کچھ لوگوں نے کوچ نہیں کیا؟ کیوں کچھ ماؤں نے لخت جگر جدا نہیں کیے؟
یہ اپنی اولاد کس کس کے سپرد کی ہوئی ہے عزیز من. دیکھو ہر ایک اپنے بچے کو دیکھے کس کس کے سپرد کیا ہوا ہے آپ نے. تعلیمی اداروں کے سپرد کیا ہوا ہے, تعلیمی اداروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کے حوالے کیا ہوا ہے. تعلیم کے علاوہ اگر آپ نے کلبوں کے حوالے کیا ہوا ہے, گلیوں کے حوالے کیا ہوا ہے, اور ان کیبلز کے حوالے کیا ہوا ہے, نیٹ ورک کے حوالے کیا ہوا ہے, موبائل کے حوالے کیا ہوا ہے, واٹس ایپ کے حوالے کیا ہوا ہے, چینلز کے حوالے, جس نے آپ سے بچہ مانگا آپ نے اس کو اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا, اور جس نے بچہ دیا ہے, جس نے بچہ دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں دیا. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, کیوں تم میں سے ایک جماعت کوچ کر کے نکلتے نہیں گھروں سے تاکہ دین کے مرکز میں جا کر دین سمجھیں اور دین سمجھ کر واپس آ کر اپنی قوم کو انذار کریں. مقصود اس آیت سے یہ بتانا تھا, امیر المومنین کے کلام نورانی میں حضرت نے فرمایا الفقیہ کل الفقیہ. فقیہ کیا ہوتا ہے, مکمل فقیہ کیا ہوتا ہے, حقیقت میں فقیہ کون ہوتا ہے, ایک کامل و جامع فقیہ کون ہوتا ہے, ایک کمپریہنسو فقیہ, کمپلیٹ پرفیکٹ کون سا فقیہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے کامل فقیہ, وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے, مایوس نہ کرے, لوگوں کو قنوطیت نہ پھیلائے. الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے لوگوں کو قنوطی نہ بنائے, مایوس نہ کرے, نا امید نہ کرے. وَلَمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ, اور روح اللہ سے لوگوں کو مایوس نہ کرے, رحمت خدا سے لوگوں کو مایوس نہ کرے. وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ, اور اللہ کے مکر سے لوگوں کو محفوظ ہونے کا اندیا نہ دے. یہ نہ کہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے کہ اے لوگوں مکر خدا سے محفوظ ہو تم, میں کہہ رہا ہوں تم محفوظ ہو. اگر کوئی بھی شخص آ کر فتویٰ کے ذریعے کہے, قلم کے ذریعے کہے, بیان کے ذریعے کہے, خطابت کے زور پہ کہے, نظم میں کہے, نثر میں کہے, جو بھی لوگوں کو کہے کہ اے لوگوں مکر خدا سے محفوظ ہو تم, علی فرماتے ہیں یہ فقیہ نہیں ہو سکتا, یہ دین شناس نہیں ہو سکتا, یہ دین فہم نہیں ہو سکتا, یہ فقیہ نہیں ہو سکتا. فقیہ فقط کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا. آپ کے ہی ہمشہری ویسے تو قصور کے تھے لیکن ساری شاید عرصہ لاہور میں گزارا انہوں نے, ایک بزرگ ہیں نا قصوری, لیکن لاہور کے باتیں زیادہ کی قصور سے, بلے شاہ. یہ شدرہ والے اس طرف سے آشنا نہیں, بلے شاہ کا نام نہیں سنا ہوا, سنا ہوا ہے نا, ازبر ہونا چاہیے آپ کو. مجھے یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے, شاید پنجابی تلفظ بھی خراب ہو میرا, اور شعر بھی حافظہ میرا کمزور ہے, آپ کو یاد ہوگا. جس میں وہ بلے شاہ فرماتے ہیں کہ کیسے ہے, پڑھ پڑھ علم دیا, نفس اپنی نو پڑھے آئی نہیں. ایسے ہی ہے نا کہ نفس اپنی نو پڑھے آئی نہیں. وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے ڈھیر لگا دیا ہے اور پڑھنے کی چیز پڑھی ہی نہیں. جیسے کچھ لوگ ہیں اخبار پڑھ رہے ہیں, اخباروں کے سارے پیج پڑھ رہے ہیں, سب کچھ پڑھ رہے ہیں, اور قریب ہی کوئی چیز اور پڑھی ہو, یا نہج البلاغہ ہے وہ نہیں پڑھ رہا. اخباریں پڑھ رہا ہے, ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے, ناول پڑھ رہا ہے, سب کچھ پڑھ رہا ہے. مولا کا جملہ خطبہ پاس پڑا ہوا ہے, اسے پڑھے ہی نہیں. پڑھ پڑھ عالم بنے ہو, اس طرح سے عالم بنے, نفس اپنے نو پڑھے ہی نہیں. آگے کیا ہے, بھلے
ہاں یعنی دوڑ دوڑ مسیتی میں جاتا ہے مسجد میں، لیکن اپنے اندر گیا ہی نہیں، وہاں جھانکا ہی نہیں کہ ادھر کیا خرابی ہے۔ بلے شاہ اڈدیاں آسمانی پھڑ دیں، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو آسمان پہ جو چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں وہ پھڑتے ہیں، پکڑتے ہیں، یعنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں فلاں بھی جانتا ہوں۔ بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑ دیں، جیڑا من اپنے وچ بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ جو تیرے دل کے اندر بیٹھا ہے تیرا خالق، تیرا کریم پروردگار، اسے تو پایا ہی نہیں ہے تو نے، اور دعوے یہ کرتا ہے کہ میں آسمانی اڑتی چیزوں کو پکڑتا ہوں۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل بنے، من اپنے نو پڑھیا ہی نہیں۔ بعض لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھ پڑھ کے کتابی عالم بن جاتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کتابوں کا حجم دیکھ کر، کتابوں کا ڈھیر دیکھ کر، کتابوں کی تعداد دیکھ کر، ڈگریوں کا عدد دیکھ کر اس سے دھوکے میں مت آؤ کہ یہ فقیہ ہے، بلکہ فقیہ ہونے کے لیے یہ دیکھو کہ یہ لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس کرتا ہے، اگر پڑھ پڑھ کے ڈھیر بھی لگا دیا، یہ فقیہ نہیں۔ اگر روح اللہ سے، روح اللہ قرآن کی اصطلاح ہے، الفاظ قرآن کے اندر ہیں، وقت کم ہے، اب میں آیات سے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا کہ جلدی مجلس ختم کرنی ہے، موسم بھی کچھ ناگوار ہے، اور آپ نے ظاہراً بعد میں جلوس بھی، ماتمی عزاداری بھی ہونی ہے۔ روح راحت سے ہے، روح اور روح دونوں ایک چیز سے ہیں۔ لطیف رحمت اللہ کی، بہت لطیف رحمت خداوند تبارک و تعالیٰ کی، اسے روح کہتے ہیں۔ روح خداوند تبارک و تعالیٰ کی لطیف رحمتیں انسان کے شامل حال ہیں۔ فقیہ وکل الفقیہ وحق الفقیہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی لطیف رحمتوں سے دور نہ کرے، اور جو لوگوں کو مکر خدا سے محفوظ نہ رکھے۔ مکر خدا، یہ اصطلاح تھوڑی سی کھولتا ہوں چونکہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئی ہے، اور علامہ اطہار نے اور امیر المومنین نے اس کلام نورانی میں حکمت 90 میں خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مکر، قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن میں مکر کا ذکر ہے۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ہے نا، یہ آیات سنی ہوئی ہیں آپ نے۔ اور مکر، یہ وہ ایک اور نمونہ آ گیا کہ دین کی اصطلاح کچھ اور ہوتی ہے، علوم کی اصطلاح کچھ اور ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں جو مکر اردو فارسی میں عام بول چال کی زبان میں مکر استعمال ہوتا ہے تو منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مکار کہتے ہیں بڑا مکار آدمی ہے، لیکن عربی زبان میں اسٹریٹجی کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں تدبیر، مکر کا مطلب ہے تدبیر، خفیہ تدبیر، غیر محسوس تدبیر۔ پاکستان میں زیادہ ہوتی ہے، مثلا الیکشن کے موقع پہ کچھ لوگ کھلی تدبیر کرتے ہیں، کچھ لوگ خفیہ تدبیر کرتے ہیں۔ الیکشن کون جیتتا ہے؟ وہ خفیہ تدبیر والے، وہ جو صرف روڈوں پہ جھنڈے لگاتے رہتے ہیں اور ریلیاں نکالتے رہتے ہیں، ان کے بیلٹ باکس سے کچھ بھی نہیں نکلتا، وہاں سے خفیہ تدبیر والوں کی ووٹیں برآمد ہوتی ہیں۔ خفیہ تدبیر کو، خفیہ پلاننگ کو، خفیہ چارہ جوئی، خفیہ اسٹریٹجی کو مکر کہتے ہیں۔ انسان تدبیر کرے، سوچے، منصوبہ بنائے اس طرح کا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو، اور پھر اس منصوبے کے مطابق عمل بھی کرے اور اس عمل کی بھی کسی کو خبر نہ ہو، اور اس تدبیر کا جب نتیجہ سامنے آ جائے تو کسی کو معلوم نہ ہو یہ کس نے کیا ہے اور کیسے ہو گیا۔ اکثر اوقات ہم حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں کہ یہ کس نے کیا، بھائی یہ کیسے ہو گیا، تعجب ہے، سمجھ نہیں آتی یہ ہوا کیسے ہے۔
کاروبار میں آپ کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے، سفر میں ایسے ہو جاتا ہے، روزمرہ معاملات زندگی میں آپ کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے، آپ کوئی پلاننگ کرتے ہیں، تدبیر بناتے ہیں اور نکلتا نتیجہ کچھ اور ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیسے ہوا ہے۔ اب سمجھ تو آنی چاہیے آپ کو، کیوں کہ آپ نے کھلی تدبیر کی ہے، دوسروں نے، آپ کے دشمنوں نے خفیہ تدبیر کی ہے۔ خفیہ تدبیریں زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں، چونکہ دشمن یا مخالف کے علم میں نہیں ہوتی، وہ ان کو کاؤنٹر نہیں کرتا، ان کا توڑ نہیں کر سکتا، اس لیے پنہان رکھ کے، مخفی رکھ کے جو پلاننگ کی جائے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن جو ڈول کی تھاپ پہ اور بنگڑا ڈال کے کی جائے وہ عموماً ناکام ہو جاتی، چونکہ اس سے پہلے دشمن پہلے سے چارہ جوئی کر کے اس کو ناکام بنانے کی تدبیر پہلے بنا لیتا ہے۔ منافقین اللہ کے راہ میں خفیہ تدبیر کرتے ہیں، بیٹھک کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں خفیہ کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ یہ جب تدبیر کرتے ہیں ادھر سے اللہ کی طرف سے بھی تدبیر ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ کی تدبیر کیا ہے کہ جو پلاننگ، جو جال منافقوں نے بنایا ہے، جو تدبیر منافقوں نے کی ہے، اللہ اس تدبیر کا رخ انہی کی طرف موڑ دیتا ہے، اسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی میں خدا ان کو پھنسا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ مکر خدا ہے، یعنی خفیہ طور پر، غیر محسوس طور پر اللہ کی طرف سے پتہ ہی نہ چلے اور انسان عذاب الہی کا شکار ہو جائے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اور خصوصاً اس پکڑ سے ڈرو جو خدا تدریجاً دھیرے دھیرے لیتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے، استدراج، سنستدرجہم، ہم انہیں درجہ درجہ دھیرے دھیرے پکڑیں گے، اس طرح سے پکڑیں گے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور ناگہان جب پانی سر سے گزر جائے گا پھر یہ آہوا ویلا کریں گے اب ہمیں بچاؤ، لیکن اس وقت بچنے کی کوئی امید نہیں ہوگی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس پکڑ سے بچو جو دھیرے دھیرے اپنے ان نافرمان اور باغی بندوں کے لیے خدا نے بنائی ہے۔ مکر خدا ہر ایک کے لیے موجود ہے۔ ہم کرتے ہیں نا ایسے کام بہت سارے، چھپا کے کرتے ہیں، چھپا کے جو کام کرتے ہیں اگر یہ کھل جائیں ہمارے کام، ہم سب جو کام ہم کھل کے کرتے ہیں، چھپا کے کرتے ہیں، اگر یہ سارے کھل جائیں، ماں باپ کو پتہ چل جائے ہم کیا کرتے ہیں، اولاد کو پتہ چل جائے باپ کیا کرتا ہے، بیوی کو پتہ چل جائے شوہر کیا کرتا ہے، شوہر کو پتہ چل جائے بیوی کیا کرتی ہے، بہن کو پتہ چل جائے بھائی کیا کرتا ہے، بھائی کو معلوم ہو جائے سب کچھ بہن کیا کرتی ہے، کیا ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ قیامت کے اوصاف میں سے، قیامت کے عناوین میں سے ایک نام ہے قیامت کا یوم الفرار، یوم یفر المرء، وہ دن جس دن بھاگے گا بندہ، بھاگے گا، کس سے بھاگے گا؟ بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ یہاں تو دوڑتا ہے ماں باپ کی طرف جاتا ہے، وہاں ان سے بھاگے گا، اس لیے کہ قیامت کا دن پردے ہٹنے کا دن ہے، پردے ہٹ جائیں گے، اور جب پردے ہٹ جائیں گے سب کے راز کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور جب سارے راز کھل کے آ جائیں گے سامنے تو جن کا عزیز رہا ہے، جن کا دل بند رہا ہے، ان کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء، بھاگے گا وہاں سے۔ عزیزان، اللہ کی ذات ستار بھی ہے، پردے ڈالنے والی بھی ہے، اور اللہ کی ذات صاحب مکر بھی ہے، ماکر بھی ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ خفیہ طور پر، غیر محسوس طور پر اللہ نے نافرمان لوگوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، ہوس رانوں کے لیے، شہوت رانوں کے لیے، حرام خوروں کے لیے، گناہ کاروں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، چوروں کے لیے، خدا نے جو خفیہ کرتے ہیں، جو کھل مکھلا کچھ کرتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے سبب پیدا ہوتا ہے ان کو روکنے کا۔ کبھی ہم سے غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی کرتے ہوئے کوئی اوپر سے پہنچ آتا ہے، پکڑ لیتا ہے، آ کر کہتے ہیں بھائی یہ کام
نہ کرو. وہاں ہم بگڑ جاتے ہیں عزیزان. وہاں بڑا ٹھنڈے دل سے سوچا کرو. تھوڑی دیر چپ ہو جاؤ, خاموش رہو اور سوچو کہ میں تو بڑی پلاننگ سے یہ کام کر رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھے نہیں, لیکن یہ پھر بھی پہنچ آیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ خود نہیں آیا, میرے رب نے اس کو بھیجا ہے, سبب بنایا ہے کہ یہ میرا بندہ شیطان کے ورغلانے سے بہک رہا ہے, فوراً موقع پہ پہنچ کے اس کو روک لے, سے آگے نہ بڑھے. رک جاؤ. اللہ رک جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. پروردگارا تیرا شکر ہے کہ میں نے غلط قدم اٹھایا, غلط نیت کی. جو ہی میں نے غلط نیت کی, ارادہ کیا, تیری طرف سے رکاوٹ پیدا ہو گئی. اے پروردگار, اس بلائی پر, اس احسان پر تیرا شکر گزار ہوں. لیکن اگر میں نے کچھ سوچا, مکر کیا, خفیہ پلاننگ کی اور اس میں کامیاب ہو گیا, کسی نے بھی نہیں دیکھا, کسی نے نہیں روکا, کسی نے نہیں ٹوکا, میں سمجھتا ہوں بڑا چالاک ہوں. دیکھا میری چالاکی, کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی. 1000 آدمی تھا, 100 آدمی تھا, سب موجود تھے. ایسی ٹرک استعمال کی, میں نے کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی. امیر المومنین فرماتے ہیں, اے بندہ خدا, اسی کامیابی سے ڈر. یہ کامیابی کیا ہے؟ یہ تیرے مکر کی کامیابی نہیں ہے, بلکہ یہ تیری ناکامی ہے. اللہ کے مکر میں تو پھنس رہا ہے. تجھے روکا نہیں گیا, تجھے دیکھا نہیں کسی نے. اللہ کے مکر سے اور اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی گرفت سے لوگوں کو محفوظ مت بناؤ. جو بھی لوگوں کو یہ کہے کہ لوگوں جو مرضی ہے کرنا ہے کرو, آپ جو کرنا ہے کرو, آپ کو عذاب نہیں ہوگا. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ فقیہ نہیں ہو سکتا, یہ دین شناس نہیں ہو سکتا, یہ دین فہم نہیں ہو سکتا, اس نے دین کا مزہ نہیں چکھا ہوا. یہ دین فروش ہو سکتا ہے, یہ دین میں کاروبار کر سکتا ہے. چونکہ کاروباری لوگ وہ سردیوں میں اور کاروبار کرتے ہیں, گرمیوں میں. جو آج گرمیوں میں آم بیچ رہے ہیں, سردیوں میں کینو بیچتے ہیں, ہے نا ایسے. اور آپ نے کبھی تعجب بھی نہیں کیا. ویسے تو تعجب کرنا چاہیے تھا نا بھائی, آپ تو آم بیچ رہے تھے کل, آج کینو بیچ رہے ہو. تو کیا کہے گا, موسم بدل گیا ہے بھائی. کاروبار تو کسی خاص موسم کا نہیں ہوتا. جیسا موسم ہو, جیسی مارکیٹ ہو, جیسی ڈیمانڈ ہو, جیسے لوگ ہوں, وہی چیز بیچی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا کاروباری لوگ. اگر کہیں کوئلہ بک رہا ہو تو کوئلہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں, اگر کہیں گیس بک رہی ہو تو وہاں گیس بیچنا شروع کر دیتے ہیں, اگر کہیں پٹرول بک رہا ہو تو وہاں پر پٹرول بیچتے ہیں, اگر کہیں ووٹ بک رہے ہو تو وہاں پر ووٹ بیچ دیتا ہے, اگر کہیں دین بک رہا ہو تو وہاں دین بیچ دیتا ہے. لوگ علماء یہود یہ کام کرتے تھے, دین بیچتے تھے, اور بڑا کاروبار چمکا علماء یہود کا. چونکہ جب انسان دین بیچے, ہر شیطان خریدار ہو جاتا ہے. ہر شیطان خریدار ہے کہ تم بیچو میں خریدتا ہوں, کتنے میں بیچتے ہو, ہر شیطان خریدتا ہے. اور ان کو نفع ہوتا ہے, یہ اور مزید بیچتے ہیں, بیچتے ہی چلے جاتے ہیں. اور بیچ بیچ کے اللہ کے حدود کو پائمال کرتے ہیں. لوگوں کے دلوں سے رحمت خدا نکالتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکالتے ہیں. الفقیہ کل الفقیہ, فقیہ چاہیے عزیز من. دین کو ہر دور میں, ہر زمانے میں, ہر عہد میں دین کو محافظ کی ضرورت ہے. دین کو, اللہ کی تدبیر ہے, دین کو محافظ کی ضرورت ہے. آدم کو پیدا کیا اور آدم کے لیے دین بنایا, ایک شخص کے لیے. آدم و حوا کے لیے اللہ نے دین بنایا اتنا ہی جتنا ان کے لیے ضروری تھا, اور فوراً ہی فرما دیا کہ تم خطرے میں ہو, چونکہ شیطان بھی ساتھ موجود ہے. شیطان بھی ساتھ موجود ہے. آدم کو دین دیا, پھر ساتھ ہی فرما دیا, آگاہی دی کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی آپ کو, اور چکھا دیا مزہ. دشمن کی واردات کا مزہ بھی آدم کو چکھا دیا,
اور اس واردات سے بچنے کا طریقہ بھی آدم کو سکھا دیا۔ ایک دفعہ تو شیطان واردات کر گیا اپنی، لیکن اس کے بعد دوبارہ آدم کے قریب نہیں آ سکا، پھر نہیں آیا، پھر ناکام کر دیا۔ آدم کی نسل میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین مقرر کیا، اس دین کا محافظ مقرر کیا۔ ہر عہد کا نبی دین کا مبلغ بھی ہے، دین کا محافظ بھی ہے، چونکہ اگر محافظ نہ ہو دین بھی شیطان لے جائے گا، دیندار کو بھی شیطان لے جائے گا۔ عدو ہے، اے بنی آدم، شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے دین کا دشمن ہے، تمہاری جان کا دشمن ہے، تمہاری بقا کا دشمن ہے۔ اس دشمن سے محافظت کرو۔ انبیاء کے جانشین بنائے، انبیاء کے جانشین محافظان دین ہیں۔ حضرت موسیٰ 30 رات کے لیے اللہ نے معراج پہ بلایا، پردہ غیبت پہ بلایا، موسیٰ قوم سے جدا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، فقط 30 راتوں کے لیے۔ جب 30 راتیں پوری ہو گئیں، 10 راتیں بڑھا کر اسے 40 کر دیا گیا، اور موسیٰ 30 راتوں کے لیے ملت کو اپنے حال پر چھوڑ کر نہیں گئے، قوم کو اپنے حال پر چھوڑ کر نہیں گئے۔ 30 راتوں کے لیے کیا فرق پڑتا تھا؟ 30 راتیں اگر موسیٰ قوم کو واعظ کر جاتے، نصیحتیں کر جاتے، ہدایات دے جاتے، 30 دن بعد میں واپس آؤں گا اور آ کے سب سے رپورٹ لوں گا اور سب کو میں پوچھوں گا، باس پرس کروں گا، یہ فرما سکتے تھے۔ لیکن اللہ کی طرف سے خود حضرت موسیٰ نے بھی چاہا اور اللہ کی طرف سے بھی فرمان آیا کہ 30 دن بھی نہ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی دین کو اپنے حال پہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ 30 راتوں کے لیے محافظ بنایا۔ وہ محافظ ہارون تھے، جانشین تھے۔ محافظ ہوتے ہوئے اتنا بڑا خطرہ پیدا ہوا، سامری پیدا ہوا۔ موسیٰ واپس آئے، دیکھا قوم ساری سامری کے ساتھ ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو حکمت معلوم ہوئی کہ اگر دین کا محافظ نہ ہو تو کیا بنتا ہے۔ عزیزان، جب 30 دنوں کے لیے اور 30 راتوں کے لیے نہ مسلمان و مومن کو اپنے حال پہ چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی دین کو اپنے حال پر چھوڑا جا سکتا ہے، جبکہ موسیٰ کی شریعت خاتم بھی نہیں تھی، دین خاتم بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد خوشخبری موسیٰ نے دی تھی کہ میرے بعد بھی نبی آئے گا، میرے بعد بھی دین آئے گا۔ پھر بھی محافظ کی ضرورت پڑی۔ تو عزیز من، جب نبی خاتم آئیں کہ جو فرما کے گئے ہیں میرے بعد کوئی دین نہیں ہوگا، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا تاکہ تمہارے لیے پھر نیا دین لے کر آ جائے، یہی دین ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اور وہ نبی خاتم اس دنیا سے جا رہے ہوں اور امت کو بھی اپنے حال پر چھوڑ کے جا رہے ہوں، دین کو بھی اپنے حال پر چھوڑ کے جا رہے ہوں، کہ لوگ خود عقل مند ہیں، اپنی عقل سے اپنا محافظ ڈھونڈ لیں گے۔ 30 دنوں کے لیے اللہ راضی نہیں ہے۔ نبی خاتم کس طرح سے امت کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ بغیر محافظ کے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو بھی کہے گا جو میں جا رہا ہوں، اور دین کا بھی کوئی محافظ مقرر نہیں کیا کہ لوگ خود ہی سنبھال لیں گے دین کو بھی۔ اور ہارون کے ہوتے ہوئے سامریوں نے وہ حشر کیا، اور رسول اللہ اگر اپنا ہارون نہ چھوڑ کے جائے تو معلوم نہیں سامری دین رسول کے ساتھ کیا حشر کریں گے۔ اور اگر فرزند رسول ایک غیر معینہ مدت کے لیے پردہ غیبت میں چلے جائیں حکم خدا و حکمت خدا سے، ہم زمانہ غیبت میں ہیں، غیبت کبریٰ کے زمانے میں۔ غیبت کبریٰ وہ زمانہ ہے جس میں امام موجود ہیں لیکن ہم امام تک دسترس نہیں رکھتے، حکم خدا ہے، حکمت الہی ہے، ہم دسترس نہیں رکھتے۔ آیا غیر معینہ مدت کے لیے، موسیٰ جب معراج پہ گئے تو وفات نہیں ہوئی تھی، زندہ تھے موسیٰ، امام موسیٰ زندہ تھے، ہارون زندہ موسیٰ کا جانشین ہے۔ موسیٰ کی وفات نہیں ہوئی، موسیٰ کی شہادت نہیں ہوئی، موسیٰ زندہ ہیں، بقید حیات ہیں۔
حی و حاضر ہیں، واپسی کا وعدہ کر کے گئے ہیں، اس کے باوجود 30 دنوں کے لیے بھی جانشین چاہیے، محافظ چاہیے، کیونکہ یہ امانت لوگوں کے حوالے نہیں کی جا سکتی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لوگ موسیٰ اور بچھڑے میں فرق نہیں کر سکتے، لوگ سامری اور ہارون میں فرق نہیں کر سکتے، لوگوں کے معیارات کچھ اور ہیں، اس لیے لوگوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا معاملہ، اتنا حساس معاملہ ہے، لہذا ہارون مقرر ہوئے جانشین موسیٰ، اور موسیٰ ہیں زندہ۔ آج اہل اسلام امت رسول اللہ کی رہبری کے لیے، قیادت کے لیے، پیشوائی کے لیے، فرزند رسول اللہ کے فرمان کے مطابق میرا 12واں خلیفہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ حکم خدا سے ایک طولانی مدت کے لیے لوگوں کی دسترس سے باہر رہے گا، لیکن ہوگا زندہ، امام زندہ، حجت خدا زندہ ہے، لیکن عوام و امت کی دسترس سے باہر ہے، تو ایسے میں 1200 سال سے کیسے یہ دین و امت اپنے حال پہ چھوڑے جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہارون کا انکار کرے گا، ہارون ہم آپ کو نہیں مانتے، چونکہ موسیٰ وفات تو نہیں ہوئی، موسیٰ زندہ ہیں اور واپسی کا بھی کہہ گئے ہیں، جب واپس آئیں گے ہم خود ان سے حساب کتاب کر لیں گے، ان کو جواب دہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ہارون کا انکار کرتا، ہارون کی جانشینی کا انکار کرتا، ہارون کے فرمان کا انکار کرتا، اللہ کی بارگاہ میں کیا شمار ہوتا؟ اللہ کی بارگاہ میں گستاخ ہے، اللہ کی بارگاہ میں نافرمان ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ منکر شمار ہوتا اگر موسیٰ کا بہانہ کر کے ہارون کا انکار کر دیتا۔ تو اسی طرح اگر کوئی رسول اللہ کے جانشین کا بہانہ کرے، رسول اللہ کا بہانہ بنا کر علی کا انکار کرے، اگر کوئی علی کا انکار کرے، بہانہ کیا کرے؟ جی رسول اللہ کافی ہیں ہمارے لیے، ہم نے رسول اللہ سے خود بہت کچھ سن لیا ہے، ہمیں علی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جن کے اندر موسیٰ ہارون چھوڑ کے گئے ہیں، انہوں نے موسیٰ سے بہت کچھ سن رکھا تھا، اس کے باوجود ہارون کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بے شک تم نے سنا ہے، لیکن پھر بھی ہارون چاہیے، اور ہارون موسیٰ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا اس نے اللہ کا انکار کر دیا، اس نے اللہ کا انکار کر دیا، اس نے موسیٰ کا انکار کر دیا۔ جس نے علی کا انکار کر دیا اس نے رسول اللہ کا انکار کر دیا، جس نے رسول اللہ کا انکار کر دیا اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ اب کس بات پہ خوش ہے؟ کیا کارنامہ کیا تم نے؟ علی کا انکار کر کے سارے سلسلے کا انکار کر دیا۔ اب جو بہانہ کرو وہ بہانہ قبول نہیں ہو، کوئی عذر تمہارا قبول نہیں ہوگا سوائے علی کو ماننے کے اور اولاد علی کو ماننے، کوئی بہانہ چلے گا نہیں۔ عزیزان، اب آ گیا زمانہ غیبت کبریٰ کا، خلیفہ رسول اللہ، 12ویں خلیفہ رسول اللہ کے اور فرزند علی کے پردہ غیبت میں ہیں۔ پردہ غیبت میں جانے سے پہلے کیا امت اور دین کو اپنے حال پر چھوڑ گئے ہیں؟ سامریوں کے حوالے کر گئے ہیں یا کوئی نگہبان بنا کر گئے ہیں؟ اگر چھوڑ کر چلے گئے تو پھر تاریخ میں واپس جانا پڑے گا۔ پھر جو کہتے ہیں رسول اللہ بغیر جانشین بنائے چلے گئے، پھر ان کی بات بھی ماننا پڑے گی کہ ہو سکتا ہے امت اور دین کو چھوڑ کر، پھر تو وہ بھی بات ماننا پڑے گی، لیکن وہ بات ہم مان نہیں سکتے، چونکہ اس بات کو ماننے تو قرآن کا جھٹلانا پڑتا ہے۔
اگر اس بات کو مانے رسول اللہ کو نعوذ باللہ جھٹلانا پڑتا ہے، اگر اس بات کو مانے نعوذ باللہ اللہ کو جھٹلانا پڑتا ہے، اور جو اللہ کو جھٹلا دے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں اور امت و دین کا نگہبان مقرر نہ کریں۔ اگر اسے نہیں مان سکتے تو زمانہ غیبت کبریٰ میں بھی نہیں مانا جا سکتا کہ امت و دین کو کسی کے سپرد کیے بغیر حجت خدا پردہ غیبت میں چلے جائیں غیر معینہ مدت کے لیے، اور پھر کہیں کہ میں نے دین کو عوام کے لیے چھوڑ دیا ہے، جو مرضی ہے کرے۔ نہ عزیز من، وہ جاتے ہوئے پردہ غیبت میں جانے سے پہلے، اور ان کے والد بزرگوار امام عسکری نے اپنے فرزند کے پردہ غیبت میں جانے سے پہلے فرما دیا تھا، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ و مخالفا لہواہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ لوگوں سنو، ظالموں کے جور سے، حکم خدا سے، حکمت الہیہ سے حجت خدا پردہ غیبت میں جا رہے ہیں۔ جب تک وہ پردہ غیبت میں ہیں ان کی جانب سے وہ فقیہ جس کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہوں، جو اپنے دین کا محافظ ہو، جو اپنے مولا کا مطیع ہو، جو اپنے نفس کو محفوظ رکھتا ہو، جو اپنی خواہشات کی مخالفت کر سکتا ہو، اگر ایسا فقیہ تمہیں ملا تو وہ ہماری طرف سے تمہارے لیے حجت ہوگا۔ بے وارث تو نہیں ہے، نہ مسلمان بے وارث ہے، نہ شیعہ بے وارث ہے، وارث ہے شیعہ کا، لیکن اگر وارث کو کوئی مانے ہی نہیں، جیسے رسول اللہ وارث بنا کے گئے، دین کا وارث بنا کر گئے، شریعت کا وارث بنا کر گئے، قرآن کا وارث چھوڑ کر گئے، اب کوئی نہ مانے وارث کو تو اس میں وارث کی وراثت کی نفی نہیں ہوتی، نہ ماننے والے کو شرمندگی دیکھنا پڑتی ہے، نہ ماننے والے کو جرم ثابت ہوتا ہے۔ عزیز مان، یوں تو نہیں کہ ایک عرصے تک دین کو محافظ چاہیے لیکن بعد میں محافظت کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین کیوں فرما رہے ہیں فقیہ پہچانو، اور وہ بھی امیر المومنین کے معیار سے پہچانو۔ ہر زمانے اور ہر نسل کا فرد اپنے زمانے کا فقیہ پہچانے۔ اگر اپنے زمانے کا فقیہ پہچان لیا، اس فقیہ کی اتباع و اس فقیہ کی پیروی کی، تو یقین جان لو تمہارا دین بھی محفوظ ہے، تمہاری ملت بھی محفوظ ہے۔ کیا ضرورت پڑی امیر المومنین کو بیٹھے بیٹھے فقیہ کا تعارف کروا رہے ہیں؟ الفقیہ کل الفقیہ، فقیہ اور حقیقی فقیہ، مکمل فقیہ، کامل فقیہ، حق کے فقیہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، جو لوگوں کو روح اللہ سے مایوس نا امید نہ کرے، اور جو لوگوں کو مکر خدا اور عذاب خدا سے محفوظ نہ بنائے۔ ان کو بتائے لوگوں مکر خدا موجود ہے، خدا نہ خواستہ کہیں مکر خدا میں پھنس نہ جانا، عذاب خدا میں گرفتار نہ ہو جانا۔ یہ حق الفقیہ ہے، یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں فقیہ ہے۔ خوب اب ظاہر ہے لوگ ہمیشہ ہی اپنے آپ کو صاحب اختیار رکھتے ہیں۔ رسول آئے ہیں، یہودیوں کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہا ہم جانتے ہیں واقعاً آپ رسول ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بنی اسماعیل ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کیا، لوگوں سے پوچھا جانتے ہو ان کو؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا وارث ہے، یہ تمہارا ولی ہے، جس کا میں مولا اور ولی ہوں اس کا یہ مولا اور ولی ہے۔ وہ بعد میں لوگوں نے مانا نہیں، جانتے تھے لیکن مانا نہیں، علی کو نہیں مانا اور علی کی بات بھی نہیں مانی، ہر ایک کی بات سنی، علی کی بات نہیں سنی، اور آخر تک سلسلہ چلتا رہا۔ علی کا فرمان ٹھکراتے تھے، علی کی شان ٹھکراتے تھے۔ اگر کوئی بہت مثلا ایک شاعر ہے، پہلا شاعر جس نے غدیر ولایت اور امیر المومنین کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، نام میں یہاں بتا کے گیا ہوں آپ کو،
اسی مجلس میں نام میں ذکر کر کے گیا ہوں، حسان ابن ثابت۔ حسان ابن ثابت وہ ہیں جب رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کیا، فی البدی شاعر تھا، اور فوراً ہی اٹھ کے انہوں نے شعر لکھا اور رسول اللہ کو سنایا، اور رسول اللہ نے داد دی، پھر رسول اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو بھی سناؤ، لوگوں کو بھی سنایا، سب نے بخن بخن کہا، واہ واہ کی۔ یہی شاعر قصیدہ گو رسول اللہ کا دل خوش کیا اس نے شعر لکھ کر۔ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تو علی کو ولی نہیں مانا، جانتا تو تھا، مانا نہیں۔ اور اے کاش فقط اتنا ہی ہوتا، جب علی کو لوگوں نے چوتھا خلیفہ مانا، چوتھا خلیفہ لوگوں نے مانا، رسول اللہ نے اپنا ولی جانشین بنایا لیکن نہیں مانا، چوتھا خلیفہ بعضوں نے مان لیا۔ یہ شاعر پہلا قصیدہ گو، اس نے علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، پہلا امام بھی نہیں مانا، چوتھا خلیفہ بھی۔ شعر کہہ رہا ہے، قصیدہ لکھ رہا ہے، داد لے رہا ہے، بخن بخن کہہ رہا ہے اور کہلوا رہا ہے، پورے مجمع کو اچھال رہا ہے، لیکن علی کو نہ پہلا امام مانتا ہے نہ چوتھا خلیفہ مانتا ہے، بلکہ بعد میں بے توفیق ہوا اور سرے سے اس شہر سے ہی نکل گیا جہاں علی رہتے ہیں، شام چلا گیا جہاں علی کا دشمن رہتا ہے، باقی عمر شام میں جا کے گزاری، وہیں پہ دنیا سے گزر گیا۔ قصیدہ تو لکھا لیکن علی کو ماننے کی توفیق نہیں، علی کی ماننے کی توفیق نہیں۔ علی ہر زمانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ لوگوں فقیہ کا معیار سمجھو، فقیہ کیا ہوتا ہے۔ علی حجت الہی ہے، معصوم ہے، اور حجت خدا کا فرمان حجت ہوتا ہے۔ کیوں فقیہ کی پہچان کروا رہے ہیں؟ چونکہ فقیہ ضرورت ہے دین کی، اسلام کی۔ قرآن کہہ رہا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا۔ تم ہر چیز کے لیے کوچ کرتے ہو، نوکریوں کے لیے کوچ کرتے ہو، جاب کے لیے کوچ کرتے ہو، پڑھائیوں کے لیے کوچ کرتے ہو، سروس کے لیے کوچ کرتے ہو، شادیوں کے لیے کوچ کرتے ہو، براعظموں میں کوچ کرتے ہو۔ تیسرے براعظم میں شادی ہو، آپ پہنچ جاتے ہو چھٹی لے کر، آپ پہنچ جاتے ہو وہاں سفر کر کے، جائز و ناجائز سفر کر کے، لیکن ایک کام جس کے لیے اللہ اور قرآن فرما رہا ہے کہ اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلو اور دین حاصل کرو، تفقہ در دین ہے، دین بننے، دین شناس بننے کے لیے۔ آپ دور دور، یہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوں گے جو پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں، کوچ کیا ہے، تجارت کے لیے کوچ کرتے ہیں، ملنے ملانے کے لیے کوچ کرتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے کوچ کرتے ہیں، نفر کرتے ہیں۔ قرآن ایک نفر کا حکم دیتا ہے، تفقہ در دین۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تفقہ کر لے، اگر کوئی کسی مدرسے میں 4 دن لگا آئے، اگر کوئی لباس پہن لے، ابا کبا پہن لے، تو اس کو فقیہ نہ سمجھنا، پہلے یہ دیکھو کہ کرتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، لوگوں کو مکر خدا سے محفوظ تو نہیں قرار دے رہا، جرم کی سندیں تو نہیں دے رہا، بے عملی کی ترویج تو نہیں کر رہا، کہیں دین خدا کی حدود پائمال کرنے کا سرٹیفکیٹ تو نہیں دے رہا، اور لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس تو نہیں کر رہا۔ اگر یہ کام کر رہا ہے وہ فقیہ نہیں ہے۔ الفقیہ کل الفقیہ، جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے۔ عزیزان، اگر یہ معیارات سن لیتے ہم، اللہ کے بتائے ہوئے معیارات لے لیتے، تو معاملہ غدیر سے ادھر الجھتا ہی نہیں، قیامت تک خط سیدھا جاتا۔ لیکن اللہ کا بتایا ہوا معیار نہیں لیا، لوگوں نے، پارٹیوں نے، سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا، وہ مان لیا، رسول اللہ نے اعلان کیا، وہ نہیں مانا، امیر المومنین نے معیار بتایا، وہ نہیں مانا، کسی دین فروش نے جو جملہ کہا وہ مان لیا۔ یہ مظلومیت تھی علی کی۔ یہ مجلس منسوب ہے امیر المومنین کی ذات گرامی سے۔
مجلس اذاں امیر المومنین کے نام کی ہو رہی ہے۔ امیر المومنین جب اس دنیا سے جانے لگے، وہ ضربت اس شقی نے جب لگائی، امیر المومنین نے نہیں کہا ہائے وائے ہائے افسوس، فرمایا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں فائز ہو گیا، میں اپنے مقصود کو پا لیا، میں نے اپنی منزل پا لی، میں اسی کی جستجو میں تھا۔ بستر شہادت پر سحر کے وقت امیر المومنین کا جب وقت آخر قریب آ پہنچا، وہ خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ امیر المومنین کا وہ آخری جملہ دنیا سے جاتے ہوئے پہلے امیر المومنین موت کو خطاب کرتے ہیں، اے موت تو کہاں تھی؟ اے موت، میں نوجوانی میں تیری تلاش میں میدان جنگ میں نکلا تھا، مجھے میرے محبوب نے، میرے حبیب نے مجھے موت کا مزہ چکھا دیا تھا۔ موت کیا چیز ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں احب الی من ثدیی طفل من ثدیی امی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ موت میرے لیے زیادہ گوارا ہے اس دودھ سے جو بچے کو ماں سے ملتا ہے، اس دودھ سے زیادہ گوارا میرے لیے موت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں جنگوں میں جاتا تھا، میں دشمن پچھاڑنے بھی جاتا تھا، لیکن حقیقت میں شہادت کی تلاش میں جاتا تھا، لیکن ہمیشہ موت آگے ہوتی تھی، علی پیچھے ہوتے تھے۔ اور خصوصاً چند مقامات ایسے آئے جب امیر المومنین نے آرزو کی اے خدا بہتر ہے مجھے اٹھا لے۔ ایک موقع جو بہت دردناک موقع تھا امیر المومنین کے لیے، جس درد نے ساری عمر 25 سال علی کو رلایا، 25 سال علی کو رلایا، وہ درد جسے فقط علی تحمل کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، وہ درد وہ یہ تھا عزیز من، دردناک ماجرا ہے، بیان کرنا بھی بہت دشوار ہے، سخت دل چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے بھی۔ وہ دن جب زہرا اطہر اپنا حق لینے کے لیے دربار ایک غیر معمولی لباس پہن کے گئی، رسول اللہ کی طرح چلتی ہوئی گئی، مسجد کے صدر دروازے سے گئی، مسجد میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں پردہ حائل ہے، اس پردے کے پیچھے بیٹھ کر دو زانو، راویوں نے سب کچھ لکھا ہے، ایک ایک چھوٹی چیز جو عموماً نہیں لکھی جاتی وہ بھی لکھی ہے۔ راویوں نے لکھا ہے کہ بی بی جب چل رہی تھی تو بی بی کی چادر ریت پہ مس ہو رہی تھی۔ خب جنہوں نے اس جزیات کے ساتھ مشاہدہ کیا ہو، کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں اس دن اس کیفیت کو بیان کرنے میں۔ لکھا کہ جب بی بی اس مسجد کے اندر پہنچی، بیٹھ گئی، چند خواتین بھی ساتھ تھیں، بیٹھ کر بی بی نے رونا شروع کیا، پہلے آرام آرام سے روئیں، لیکن پھر تدریجاً بی بی کی صدا بلند ہوتی گئی، اور بی بی کا احوا ویلا اتنا بلند ہوا کہ وہ جن کو سمجھانے جا رہی تھی وہ بھی چپ نہ رہ سکے، ان کی فریادیں نکال دی۔ جب مسجد کا کوہرام تھوڑا کم ہوا، بی بی نے خطبہ دیا، اور خطبے کا جب جواب ملا اور بی بی مسجد سے باہر آ رہی ہیں تو اب انداز بدل جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا فاصلہ سیدہ کے در کا اور مسجد کے دروازے کا فاصلہ چند قدم کا فاصلہ تھا، آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، چند قدم کا فاصلہ تھا، لیکن وہ چند قدم بی بی کو طے کرتے ہوئے زیادہ وقت لگ گیا۔ کیوں زیادہ وقت لگ گیا؟ اس لیے کہ جو ہی دروازے سے باہر نکلی تو بیٹھ جاتی ہے۔ ام ایمن پوچھتی ہے کہ بی بی بیٹھ کیوں گئی ہے؟ زہرا فرماتی ہے میری ٹانگوں کی طاقت ختم ہو گئی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ اور اٹھتی بیٹھتی زہرا
اٹھتی بیٹھتی زہرا کبھی خاک پہ بیٹھتی ہیں پھر اٹھتی ہیں، یہ تھوڑا سا فاصلہ زیادہ وقت میں طے کر کے جب گھر کے اندر آتی ہے، گھر کا پردہ ہٹاتی ہے اور گھر میں علی منتظر ہے، جب زہرا اطہر کی حالت دیکھتے ہیں تو خاک پہ بی بی صحن میں بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ کر فریاد کرتی ہے، دونوں ہاتھ اپنے سر پہ مار کر۔ علی پوچھتے ہیں زہرا کیا حق نہیں ملا؟ تو بی بی کا جواب دیتی ہے، اے علی کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش یہ دن نہ دیکھنا ہوتا۔ علی فرماتے ہیں کہ بی بی بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ بی بی فرماتی ہے علی مجھے جھٹلایا گیا، علی مجھے جھٹلایا گیا، مجھ سے گواہ مانگیں گے۔ علی کی فریاد بلند ہوئی، علی کا رونا شروع ہوا، اور اس دن کے روتے ہوئے علی اس بستر شہادت تک روتے رہے، زہرا کے غم میں روتے رہے، اس وصال کی شب تک روتے رہے، اور رخصت سے پہلے اپنی بیٹیوں سے فرما دیا میری بیٹیوں مجھ پہ زیادہ یاد نہ کرنا۔ وہ بیٹیاں جب زہرا اس دنیا سے جا رہی تھی تو بہت چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رہ گئی تھی، لیکن آج علی کی بیٹیاں اس عمر میں ہے کہ علی نے فرمایا کہ جب طبیب آیا اور علی کے سر کو دیکھنے لگا تو فرمایا کہ پردہ حائل کر دو، میری بیٹی کی نگاہ میرے زخم پہ نہ پڑے۔ میں یہ عرض کروں مولا جس بیٹی کی نگاہ سے اپنے سر کا زخم چھپا رہے ہیں، یہ کربلا میں، یہ کربلا میں حسین کا گلا کٹتی نہیں، یہ کربلا میں بھیا زبا ہوتی نہیں۔ وسيعلم الذين ظلموا وينقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدا بندہ بحق اسماء خود، بحق رسول اللہ، بحق قرآن، بحق انبیاء، بحق امیر المؤمنین، بحق مظلوم کوفہ، بحق زہراء اطہر، بحق اہل البیت، پروردگار ہمارے قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے بانیان کے اخلاص و خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے بالخصوص حاضرین مسجد انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو مومنین کسی مشکل مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جو مظلوم امت ظالموں کے تحت ستم ہیں، ملت یمن، پروردگارہ ملت شام، ملت لبنان، ملت عراق، شیعیان نائجیریا، پروردگارہ ان سب کو ان ظالمین کے شر سے محفوظ فرما، فتنہ تکفیریت و آل سعود کو نیست و نابود فرما، ان کے بانیوں اور ان کے حامیوں کو رسوا فرما، ملت عراق کی مدد فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، پیروان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص یمن میں، حجاز میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، کشمیر میں، بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، حاضرین مسجد، بانیان مجلس، حاضرین مجلس، بانیان مجلس و انتظامیہ مجلس، شہداء اسلام و امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين